یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم عامر کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وزارت داخلہ کے پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ قطر نے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3917 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,71,741 ہو گئی ہے۔ اور عرب لیگ نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم عامر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وزارت داخلہ کے پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کابینہ کے متعدد وزراء نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں اردن کے وزیر داخلہ مازن عبداللہ ہلال الفریاح، سعودی عرب میں وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح اور کئی دوست اور برادر ملکوں کے سینئر سیکیورٹی اور ملٹری افسران تقریب میں شریک ہوئے۔ دوحہ میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، امیری گارڈ، جنرل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور لخویہ فورس کے اعلیٰ افسران اور دیگر مہمان بھی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قطر کا قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد صاحب اسم عامر نے فارغ تحصیل طلبہ کی قطار کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد صاحب اسم عامر نے پولیس کالج میں تربیت کے دوران مختلف شعبوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس کے بعد چوتھے بیچ نے پرچم پانچویں بیچ کے حوالے کیا۔ بعد ازاں اپوائنٹمنٹ آرڈر پڑھ کر سنایا گیا۔ تقریب کے اختتام پر چوتھے بیچ کے افسران نے حلف لیا اور کالج کا ترانہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ کے پیرنٹس نے بھی شرکت کی۔ دنی اسنا پولیس کالج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے سال 2023 تک اسے ایک اکیڈمی میں تبدیل کر دیا جائے گا، جہاں وزارت داخلہ کے تمام تربیت و تعلیم اور ٹریننگ کے شعبے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل برادر ملک اردن کے وزیر داخلہ مازن عبداللہ ہلال الفریاح کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح اور دوست اور برادر ممالک کے کالجوں، انسٹیٹیوٹس اور ملٹری اور یونیورسٹی اکیڈمیز کے سینئر اہلکاروں نے زہرانے میں شرکت کی، جو پولیس کالج کے چوتھے بیچ کے اسٹوڈنٹس کی گریجویشن تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے تھے۔ زہرانے میں قطر کی وزارت داخلہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح نے ملاقات کی ہے، جو پولیس کالج کے طلبہ کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کے لیے ایک وفد کے ہمراہ دوحہ آئے ہوئے تھے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ لولو بنت راشد الخاطر سے ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ قمر الدین جعفر نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ خاص طور پر افغانستان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔
ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلاء کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ شورا کونسل کی قانونی اور قانون سازی کے امور اور مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹیوں کی تشکیل کردہ مشترکہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین عبدالرحمان بن یوسف الخلیفی نے کی۔ اجلاس کے دوران فوجی ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس اتھارٹی کے صدر ترکی بن محمد الخاطر کی موجودگی میں سماجی تحفظ کے قانون کے مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ سوشل انشورنس اور فوجی ریٹائرمنٹ قوانین کے مسودوں پر بحث آئندہ اجلاس میں جاری رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی QC نے 10 ٹرکوں کا ایک قافلہ شام اور لبنان کی سرحد پر واقع شامی مہاجرین کے کیمپس کو روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹرکوں میں فوڈ باسکٹس، کپڑے اور ایندھن روانہ کیا جائے گا، جس کی سردی کے موسم میں مہاجرین کو اشد ضرورت ہے۔ یہ امداد ارسال ریلیف کیمپین کے تحت روانہ کی جا رہی ہے، جسے اسلامک اتھارٹی فار ویلفیئر کے تعاون سے 6 کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ قطر نے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز اور پاکستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے تجارتی مرکز انارکلی کے قریب کل ایک دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ایک پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی دکانوں میں آگ لگ گئی اور قریب کھڑی کئی موٹر سائیکلیں بھی جل گئیں۔ رپورٹس کے مطابق شدت پسند قوم پرست تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 2934 نئے کیسز، جبکہ مسافروں میں 360 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت نے اسی عرصے کے دوران وائرس کے مزید 3917 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,71,741 ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں دائمی بیماریوں میں مبتلا ایک 85 سالہ شخص کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جسے ضروری طبی سہولتیں حاصل تھیں۔ ادھر قومی کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,05,43,839 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ لوگوں کو اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 5,71,000 ہو گئی ہے، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 86.8% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سوسائٹی کے تمام اہل افراد سے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ عرب لیگ نے انسانی حقوق، خاص طور پر بچوں کے حقوق سے وابستہ بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں، خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے فلسطین اور مقبوضہ عرب علاقوں کے امور کے نگران ڈاکٹر سعید ابو العلی نے ایک پریس کانفرنس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قابض حکام پر دباؤ ڈالیں تاکہ قیدیوں، مریضوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکز میں بیمار فلسطینی قیدیوں کی تعداد 600 ہے، جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ان میں کینسر کے مرض میں مبتلا 4 قیدی بھی شامل ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کرکٹ کے کھیل کے بارے میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے تمام ٹیموں کے بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیسٹ اور 1 ڈے فارمیٹ کے لیے الگ الگ ٹیم آف دا ایئر کا اعلان کیا ہے۔ ICC نے
ون ڈے ٹیم آف دا ایئر کے لیے قیادت پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو سونپی ہے، جبکہ ٹیسٹ ٹیم آف دا ایئر کی کپتانی کا تاج نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ولیمسن کے سر سجا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ بدھ کے روز آئی سی سی نے T20 ٹیم آف دا ایئر کا اعلان کیا تھا، جس کی قیادت بھی بابر اعظم کو سونپی گئی ہے۔ یاد رہے کہ آئی سی سی ہر سال کیلنڈر ایئر میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے بیٹسمین، بالرز اور آل راؤنڈرز پر مشتمل 11 رکنی ٹیم کا اعلان کرتی ہے۔ اس سال 11 رکنی ون ڈے ٹیم میں بنگلہ دیش کے 3، پاکستان، جنوبی افریقہ، سری لنکا اور آئرلینڈ کے 2 کھلاڑی شامل ہیں۔ ون ڈے ٹیم آف دا ایئر میں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور بھارت کی ٹیموں کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں وزارت داخلہ کے پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ قطر نے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3,917 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,71,741 ہو گئی ہے۔ اور عرب لیگ نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں، خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔